بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تاریخ اسلام کو آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا میں۔ پچھلی بار تاریخ اسلام کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ سامنے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس نے منع کر دیا، اور اس کے بعد ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے بھگا دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ پھر اس نے کس طرح اللہ سے مہلت چاہی اور قیامت تک کہ اسے مہلت ملی، تو وہ ساری باتیں ہم نے آپ حضرات کو بتائی تھیں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا تھا، اس کے بعد ابلیس کو تو آسمان سے بھگا دیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ آدم علیہ السلام کچھ عرصے ابھی جنت میں رہے، لیکن تنہا تھے، اپنے جیسا کوئی نہیں تھا، من نہیں لگتا تھا، تو ایک وحشت سی تھی۔ تنہائی ایک بہت بڑی وحشت ہوتی ہے، آج کل سائیکلوجی جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ تنہائی انسان کو کھا جاتا ہے اندر سے۔ اللہ تعالیٰ نے چنانچہ ان کی طبیعت اور فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا اور ان کا نکاح کرا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں جہاں چاہے رہے، جنت میں وہ جہاں چاہے رہے، وہ اور ان کی بیوی جہاں چاہے رہے، اور جس جگہ سے جو کھانا چاہے کھائے، مگر ان کو ایک درخت کے بارے میں، جنت کے ایک درخت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس درخت سے نہ کھانا، اس درخت سے نہ کھانا، جس کو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس ایک درخت جس کے بارے میں بتایا گیا اس سے نہ کھانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ اس کے کھانا تو نہیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جانا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ ابلیس کو ایک بڑی شرارت سوجی، اس کے لیے ایک موقع ہوا، اسے ایک موقع ملا، اسے ایک اپرچونیٹی ملی کہ اس آدم کی وجہ سے، اس نے سوچا کہ اسی آدم کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نکالا گیا ہے، اب مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے۔ تو سوچا کہ کیسے لیا جائے بدلہ، تو اللہ تعالیٰ نے، اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو اس ایک درخت سے کھانے کے لیے منع کیا ہے، تو اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک پلاننگ بنایا۔ کیا پلاننگ بنایا بھائی؟ کہ آدم کو اس درخت سے کھلا دو۔ اب آدم علیہ السلام تو نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے خود انہیں پیدا فرمایا، تو وہ تو بڑے مطیع فرما بردار تھے، تو نبی کو تو ایسے نہیں بھٹکا سکتے کہ بھائی اس کو بول دے گا وہ شیطان آ کر آدم علیہ السلام کو بول دے گا کہ اس میں سے کھا لیجیے، وہ کھا لے گا، ایسا تو ہوگا نہیں۔ تو اس نے اپنے دماغ میں ایک پلاننگ یہ تیار کی کہ آدم علیہ السلام کو کہا کہ دراصل یہ جو پیڑ ہے، یہ جو درخت ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے، وہ اصل میں ایک بہت ہی بہترین پیڑ ہے، اس پیڑ سے اگر اس کا پھل اگر آپ کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل جائے گی، آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ایک سمجھیے وہ امرت کا پھل ہے، کیا آج کے زبان میں امرت کا پھل ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ جو ہے امرت کا پھل ہے، اس کو کھا لیجیے گا تو آپ کی زندگی لمبی ہو جائے گی اور آپ آرام سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیے گا۔ تو یہ پٹی اس نے، شیطان مردود نے آدم علیہ السلام کو پڑھائی۔ آدم علیہ السلام نے بھی سوچا کہ اچھا یہ بات ہے، تو انہوں نے پھر ان کو یہ سب سوچتے رہے، آخر کار آدم علیہ السلام نے ان سے غلطی کر بیٹھے، بھول چوک ہو گئی ان سے یہ بھول ہو گئی، انہوں نے جا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے پھل کھا لیا۔ اب اس درخت سے جیسے ہی پھل کھایا، اس کے اثرات کیا ہوئے یہ سنیو۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت سے پھل کھایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان لوگوں کو جنت کا لباس دیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت کا جو لباس دیا گیا تھا، اس درخت سے پھل کھانے کی وجہ سے ان سے وہ لباس چھپ گیا، اور قرآن اسی کو کہتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اب لباس جو ان سے چھن گیا تو وہ دونوں ننگے ہو گئے، تو انہیں شرم سی محسوس ہوئی، انہوں نے جلدی سے جنت کے پتے سے اپنے سطر کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلی بھول ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان مردود نے یہاں سے بہکا کر اللہ تعالیٰ کی نظر میں گرا دیا۔ لیکن چونکہ نبی تھے، فوراً اللہ کی طرف تائب ہوئے، اللہ سے توبہ کرنا شروع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ تم نے یہ غلطی کر دی ہے تو اب تم اور تمہاری ذریت، تمہاری اولاد ایک وقت متعین تک دنیا میں رہو۔ کیا کہا؟ ایک وقت متعین تک دنیا میں رہو، اور اس کے بعد وہاں تمہارا امتحان ہوگا، اس کے بعد تمہیں موت آئے گی، اور آخرت میں جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد پھر تمہیں جنت کا فیصلہ ہو کر جس کے نیک اعمال ہوں گے اسے جنت میں ڈالے جائیں گے، اور جس کے برے اعمال ہوں گے اسے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت جب دنیا میں بھیج دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ کئی برسوں تک اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو معاف فرما دیا اور ان کی مغفرت کر دی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ تو ہوا، اسی کو قرآن بڑی
بلیغانہ انداز میں، فصیحانہ انداز میں کہتا ہے، وہ بھی ایک نظر ہم لوگ دیکھ لیں۔ کہتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، جنت میں رہیے۔ دیکھیے ہم نے آج کا جو قصہ شروع کیا یہیں سے شروع کیا تھا، اس کو قرآن نے اپنے انداز میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور یہ جو ایک درخت ہم نے تمہیں بتا دیا ہے اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، لہذا شیطان نے انہیں لغزش میں ڈال دیا، انہیں بہکا دیا، کسے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور انہیں اس جنت سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ غلطی کر دی تو ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جو ہے اب یہاں سے جاؤ، اہبطوا، تم لوگ یہاں سے اب اتر جاؤ، آسمانی دنیا سے نیچے جاؤ، اب زمین پر جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین پر تمہیں جو ہے وہ ایک مدت تک ٹھہرنا ہے، ایک متعینہ مدت تک جو کہ طے شدہ ہے، وہاں تک تمہیں ٹھہرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی عرصے تک اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے رہے حضرت آدم علیہ السلام، روتے رہے، مانگتے رہے کہ اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی۔ کئی برسوں تک جب معافی مانگتے رہے تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمات ملے کہ اس طرح سے تم ہم سے دعا کر کے معافی مانگو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ والی دعا ہے جو کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں اس کو بھی نقل کیا ہے۔ تو وہیں اللہ کہہ رہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمات ملے، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغام دیا اسی کے تحت، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے یہ کہا ہے آدم نیچے اتر جاؤ سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ یہ صرف آدم علیہ السلام کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، تمام لوگ انسانوں کو کہا کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بس جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کریم کی جو اتباع کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ تو ہو گیا ایک چیز۔ اب دیکھیے یہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، دوسری جگہ دوسرے انداز میں بھی فرمایا کہ ایک جگہ ہے تقریباً 7ویں یا 8ویں پارے میں ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، جو میں نے قصے میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا شیطان نے، انہیں بہکایا، وہ یہاں پر ہے۔ پچھلے جو سورہ بقرہ میں یہ نہیں ہے، سورہ بقرہ میں تھوڑا شارٹ میں ہے، لیکن یہاں پر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اور ڈیٹیل کر کے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو جب ہم نے جنت میں رہنے کا حکم دیا اور جنت میں رہ کر کہا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت سے قریب نہ ہونا، بس شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ وہ ستر جو ان سے چھپی ہوئی ہے ان کے سامنے ظاہر ہو جائے، کیونکہ پتہ تھا کہ اللہ کی جب نافرمانی کریں گے تو یہ لباس جو جنت کا لباس ہے ان سے چھن جائے گا۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين۔ دیکھیے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا قصے میں کہ آدم علیہ السلام کو جب وسوسہ ڈالا شیطان نے تو یہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے اس سے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، تاکہ تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی ہمیشہ کی نہ ہو جائے، تم یہ امرت کا پھل ہے اس کو کھا لو، اس طرح سے کیا، اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آگے اس کے بعد قسم بھی کھائی، قسم کھا کے کہا، قرآن نے کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ایک دم تاکید پر تاکید کہتے، قسم کھا کر کہا کہ یہ جان لو، قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً میں تم دونوں کا جو ہے نا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، بہت بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو آج کل شیطان جو ہم لوگوں کو بھی بھٹکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں بہکانے کی جو کوشش کرتا ہے، تو وہ برے انداز میں نہیں آ کے کہتا ہے بلکہ بڑے اچھے انداز میں، بڑے اس کے فائدے بتاتا ہے کہ ارے یار ایسا کر لو، کیا ہو جائے گا، اس میں تو بڑا اچھا ہے، اس میں بڑا مزہ آئے گا۔ تو یہ سب مزہ ویسے کے چکر میں انسان ہمیشہ برباد ہی ہوا ہے۔ یہ ہمیں آدم علیہ السلام کے قصے سے سیکھ ملتی ہے۔ یہ آ رہی ہے کہ نہیں بات سمجھ میں؟ اتنا تو ہو گیا۔ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے بڑی قسمیں کھائی کہ ارے مان لو میری بات، میں تمہارے بڑے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تو تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم کھا کر تم بھی ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی تمہاری۔ یہ امرت کا پھل ہے، کیا ہے؟
अमृत का फल है, इसको खा लोगे तुम हमेशा जिंदा रहोगे और तुम हमेशा हमेशा रहोगे, और अल्लाह ताला की इबादत करना। यहाँ पर भी उसने अल्लाह ताला की इबादत का भी एक ये दिया, उन्हें चूरन दिया, ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल तो इबादत में लगा रहता है, तो वो इस तरह बहकाएंगे तो आ जाएंगे। इसलिए शैतान जो, इससे पता चला कि शैतान जो है वो जिस इंसान के पास जाता है उससे उस तरह की बातें करता है, उससे उस तरह की, मदरसे के बच्चों के पास आएगा तो उससे उस तरह की बातें करेगा, एक आलिम के पास जाएगा तो उससे उस तरह की बातें करेगा ताकि वो उस तरह से उसे बहकाया जाए। आ रही बात समझ में? एक आलिम के पास आएगा तो उसको उस तरह से बहकाएगा, और एक जाहिल के पास जाएगा तो उसको उसके अंदाज में बहकाएगा। तो शैतान की जो बहकाने का जो अंदाज़ है वो हर किसी के लिए अलग अलग है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये समझ लें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती हुई। तो ये गलती वैसी गलती नहीं है जो हमारी तरफ से, बल्कि ये भी एक तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने ये लिख रखा था कि ऐसा होगा। अब इसकी मिसाल एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आसमानी दुनिया में मौत के बाद, इंतकाल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई, तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताना मारा। क्या मारा? ताना मारा कि अरे आपकी वजह से हम, अल्लाह ताला ने हम लोगों को जन्नत से निकाल दिया, वरना हम तो आराम से आज जन्नत में होते, ये दुनिया की परेशानी की ज़िंदगी हमें ना आती। समझ में आ रही बात? ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि भाई मूसा देखो, तौरात कब लिखी गई? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तमाम कहें अल्लाह ताला ने जब इंसानों को बनाया उससे हज़ारों साल पहले लिखा ये तौरात। तो कहा जब तौरात लिखा तो उसमें ये लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त में से फल खा लिया? तो कहाँ लिखा तो है। तो कहा कि जो चीज़ मेरी पैदाइश से पहले लिख दी गई थी उस चीज़ के बारे में तुम मुझे क्यों ताना दे रहे हो? आ रही बात समझ में? तो ये उस तरह की चीज़ है। ये आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो जाना ये एक तकदीर का हिस्सा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये लिख रखा था कि ये गलती होगी आदम अलैहिस्सलाम से। फिर क्योंकि अल्लाह ताला को ये ज़मीन आबाद करना था, ज़मीन बसाना था, और उसमें फिर इम्तिहान अभी हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। हम इंसानों का इम्तिहान लेना था, आजमाइश करनी थी। इस इम्तिहान और आजमाइश के बाद जो जिस तरह के अमाल करेगा उसको आखिरत में उस तरह के उसके लिए फ़ैसले होंगे, और उसको जो जिस तरह का अमाल करेगा उसको उसी हिसाब से जन्नत भी मिलेगा और जहन्नम भी मिलेगा। आ रही बात समझ में? ये हो गया। तो इस तरह से फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए और उनकी ज़ुर्रियत हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से उनकी औलादें हुई। औलादों में उनके काबिल और हाबिल दो बड़े मशहूर नाम हैं। उनके भी एक मुस्तकिल क़िस्सा है जिसको कुरान करीम ने बयान किया है बड़े बलीग़ाना अंदाज़ में। उसको भी हम इंशाअल्लाह आइंदा देखेंगे, आइंदा जानेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ वल मुस्तआन व मा अलैना इल्लल बलाग़।